مسیحی برادری پورے جوش و خروش سے ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ایسٹر کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور ایسٹر جو ہے وہ خوشیوں کا، محبت کا اور ہم آہنگی کا تہوار ہے، اور اس تہوار کے اندر پوری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی ان خوشیوں میں شریک ہے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے خاص طور پر میں تمام اپنی مسیحی برادری کو جو ایسٹر کی بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اس ایک خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ تشویش کا باعث بھی ہے۔ اور کل آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں کھیل داس صاحب، ان کے اوپر سندھ میں جو ہے وہ ایک پورا پلان کر کے ایک حملہ کیا گیا۔ الحمدللہ وہ محفوظ رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کے کچھ ساتھیوں کو نقصان ہوا ہے، کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی سندھ حکومت سے کہ وہ ان ملزمان کی فوری طور پر گرفتاری یقینی بنائے۔ لیکن ایک بات کی تکلیف ضرور ہوئی کہ میں نے سندھ حکومت یا ان کے کسی شخص کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں دیکھی، اور نہ میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ کسی نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہو۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک کنسرن کا باعث ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، کسی کے اوپر وہ کرنا، یہ یقیناً ناقابل برداشت ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت سوسائٹی کے اندر شاید میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی دہشت گرد ہوں یا شدت پسند گروہ ہوں، وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہیں، اور کچھ دن سے جو ہے وہ فلسطین اور غزہ سے یکجہتی کے نام کے اوپر لوگوں کے کاروبار کو اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کے اوپر میں آپ سے کچھ گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان جو فوڈ چینز ہیں جن کے اوپر پنجاب میں بھی کہاں کہاں حملے ہوئے، اور اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن یہ پہلے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان فوڈ چینز میں 25,000 پاکستانی، کون 25,000 پاکستانی، کوئی یہودی کام نہیں کرتا، اس میں یہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں ان فوڈ چینز کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر پاکستانی شہریوں کو نقصان ہوا ہے، زخمی بھی پاکستانی شہری ہوئے ہیں اور ہلاک بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری ہوا ہے۔ اور یہ غزہ کے نام پر، فلسطین کے نام پر یہ جس قسم کی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ یقیناً نہ پاکستانی ہے، نہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کا امن اچھا نہیں لگتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی ترقی اچھی نہیں لگتی، اور یہ کوئی بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں اب یہ فلسطین اور غزہ کے نام کے اوپر فلسطینی اور غزہ کے ہمارے بہن بھائی تو مظلوم وہ لوگ ہیں جو شہادتیں بھی دے رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، وہ تو کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتے، وہ تو کسی کو جو ہے وہ کسی کے، انہوں نے تو بندوقیں نہیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ میرا مذہب اسلام جو ہے وہ محبت اور آتشی کا مذہب ہے۔ اسلام تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی، جان مال کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غزہ کے نام پہ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے اوپر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ فوڈ چینز جو ہے یہ فرینچائزز ہوتے ہیں جو پاکستانی لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، پاکستانی لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کا روزگار کماتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 25,000 پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں، اگر یہ بے روزگار ہو جائے تو اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ یا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے تشخص کو، نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کرنے کی کہ شاید پاکستان خدا نخواستہ جو ہے وہاں پر وہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
میں یہ بات ونس فار آل بڑی کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں آن بہاف آف مائی چیف منسٹر کہ قطعی طور پر کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ کسی بھی نام کے اوپر ہو, وہ مذہب کے نام پہ اوپر ہو, وہ کسی جو ہے وہ یکجہتی کے نام کے اوپر ہو, وہ کسی سیاسی دہشت گردی کے نام پہ ہو, کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ تمام یہ جو حملے ہیں یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں تھا کہ کیسے ہی بس جو ہے وہ اسپر آف دا مومنٹ میں کچھ ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. ان فوڈ چینز پر جو حملے ہیں ان میں پنجاب میں 149 جو شرپسند ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 14 مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے ہیں. لاہور میں 3 مقدمات ہیں جس کے اندر 11 ملزمان گرفتار ہیں. شیخوپورہ میں جو ہے وہ 1 مقدمہ درج ہوا جس کے اندر ایک شخص کی جو ہے وہ شہید ہی میں کہوں گی اس کو, وہ شہید ہوا, اور اس میں 71 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج ہوا ہے, اس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں. راولپنڈی میں 3 مقدمات درج ہیں جس میں 33 ملزمان گرفتار ہیں. ملتان میں 1 مقدمہ ہے, اس میں 11 ملزمان گرفتار ہیں. ساہیوال میں 1 مقدمہ ہے, اس میں 6 ملزمان گرفتار ہیں. بہاولپور میں 2 مقدمات ہیں, 7 ملزمان گرفتار ہیں. اسی طرح رحیمی آر خان میں بھی 1 مقدمہ ہے, اس میں بھی 2 ملزمان ہیں, اور فیصل آباد میں بھی 1 مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ یہ سارے حملے ہو رہے ہیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر چونکہ پنجاب جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے, پنجاب کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی خوش و خرم جو ہے وہ گزار رہے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ روز مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہاں پر پوری پلاننگ کے تحت یہ تشدد پسند گروہ جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئرلی جیسے میں نے پہلے کہا میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ یکجہتی کے نام کے اوپر کسی کا کاروبار بند کرنا یا یکجہتی کے نام کے اوپر جو ہے وہ کسی کی جان لینا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے اوپر بہت بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. جو بھی کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور یہ کاروبار پہ جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر جو شیخوپورہ میں ایک شخص جو ہلاک ہوا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا تھا, وہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کما رہا تھا. اس کی زندگی لینا جو ہے یہ اسلام کے کون سے جو ہے وہ کس نظریے کے تحت جو یہ جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ میرا مذہب تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے, اور یہاں ایک مسلمان اپنے آپ کو آپ مسلمان کہے ایک طرف اور دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے, یہ ناقابل برداشت ہے. اور میں بڑی کلیئرلی وارن کرنا چاہتی ہوں ان تمام سیگمنٹس کو, ان تمام گروہوں کو جو اس طرح کی حرکات کر کے پاکستان کے اندر املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کاروبار بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا, نہیں کرنے دیا جائے گا. اور یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں ایز اے سوسائٹی میڈیا کو ہم سب کو مل کر اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور یہ مذہب کے نام پہ جو اشتعال دلانا ہے, بہت ساری ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے بھی ریلیاں چل رہی ہیں, ان کے بھی پرامن احتجاج چل رہے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. وہ آپ احتجاج کریں, ہم بھی احتجاج میں شامل ہیں. لیکن یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ غزہ جو ہے اور لبنان ہے یا شام ہے, اس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے وہ عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے غزہ میں 8 قسطوں میں امدادی سامان بھیجا ہے, اور ابھی کچھ دن پہلے ایک قسط جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے سامان کے لیے. اور اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, عرب لیگ ہو, ان تمام اجلاسوں کے اندر بڑی مضبوطی سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے غزہ اور فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی جو اوورسیز سے غالباً کنونشن سے وہ خطاب کر رہے تھے, اس کے اوپر بھی انہوں نے ہماری جو فوج ہے اس کی طرف سے بھی اس عزم کا بہت کھل کے اور بہت شدت کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی طور پر بھی کسی دہشت گرد کو,
کسی تشدد پسند گروہ کو حالات کو خراب کرنے کی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان جیسے ملک کو جو 27 رمضان المبارک کو اللہ پاک کے نام پہ بنا ہے، اس کو کوئی بھی چند مٹھی بھر دہشت گرد گروہ یا شدت پسند گروہ جو ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان ہو یا حکومت پنجاب ہو، ہر طرح سے ویجیلنٹ بھی ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور کسی دہشت گرد کو اس کے اوپر سپیئر نہیں کیا جائے گا. شکریہ. پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، جیسا آپ نے فرمایا، یہ آپ نہیں سمجھتی کہ علماء کو آن بورڈ لے کے ان پہ اویئرنیس عوام کو دی جائے کہ تاکہ یہ واقعات پیش نہ؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فورمز ہیں جہاں پر ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں، ان کو اس کے اوپر اور جو ہے وہ مضبوطی سے سامنے آنا چاہیے اور آ کر اس پہ بات کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ان فوڈ چینز پر حملہ کر کے غذا کے ہمارے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فوڈ چینز جو ہیں وہ فرنچائزز لیے ہوئے ہیں، پاکستانی لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے منہ سے روٹی چھین کے کون سا مطلب آپ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور اظہار یکجہتی کے نام کے اوپر دہشت گردی کرنا، اظہار یکجہتی کے نام پر لوگوں کی جانیں لینا، اظہار یکجہتی کے نام کے اوپر کاروبار تباہ کرنا، یہ کسی صورت پر جو ہے وہ نہ مذہبی طور پر، نہ شرعی طور پر، اور نہ ملک کے اندر رائج قوانین کے طور کے اوپر قابل قبول ہے. اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہ تقریباً 1-1.5 سال سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور پوری پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت اس کے لیے بھرپور آواز بھی اٹھا رہی ہے اور مختلف فورمز پر بات کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت ایک خاص ایجنڈے کے تحت وہ کون سی قوتیں جو ایک ہی صوبے میں یا ایک ہی پروونس میں سرگرم ہوئی ہیں؟ دیکھیے یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ دہشت گرد شدت پسند گروہ ہیں، اور ان گروہوں کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ہماری. یہ ان کو جس بھی طرح، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ان کے اوپر جیسے مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس نے بہت ویجیلنٹلی ان تمام واقعات پہ جو ہے وہ ملزمان کو فوری طور پہ گرفتار کیا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے پنجاب کے اندر جس کے اندر ملزمان گرفتار نہ ہوئے ہوں یا جس کی تفتیش جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے نہ کی جا رہی ہو. تو تمام جو مقدمات ہیں وہ درج بھی کر لیے گئے ہیں، دہشت گرد گرفتار بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. جو بھی گروہ اس کے اندر ملوث ہیں، ان تمام ملوث گروہوں کے اوپر پوری حکومت پاکستان کی اور حکومت پنجاب کی پوری نظر ہے. ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. رہنمائی فرمائے کہ آپ نے کہا کہ 149 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان کا تعلق کس سیگمنٹ سے ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار سڑکیں بند کرتے ہیں، سیاسی عناصر زیادہ یا مذہبی زیادہ ہے؟ اور اگر یہ سامنے ہے تو پھر ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے حکومت نے کیا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں راؤ صاحب، جو ایک اسٹریٹجک طریقہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے اور ڈسکلوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور کس وقت کہاں کس موقع پر چیزوں کو ڈسکلوز کرنا ہے یہ یقیناً حکومت فیصلہ کرتی ہے. تو اس کے اندر یقیناً وہ گروہ جو پاکستان کی، جیسے میں نے کہا کہ سلامتی نہیں چاہتے، پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، جو مذہب کا استعمال کر کے اور لاشوں کے اوپر جن کو سیاست کرنے کی پرانی عادت اور بیماری ہے، یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پوری طرح علاج کیا جائے گا. آج ہم اس ٹاپک پہ نہ رہیں، اس ٹاپک پہ رہتے ہیں آج. جی سب کچھ کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی عملی اقدامات ہیں وہ تمام لیے جا رہے ہیں. اور اب بھی یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر 1-2 واقعات کو پہلے ہی پریمپٹ کرتے ہوئے اس کو روک لیا گیا. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اور بھی ہم نے 4-5 کم از کم ایسے حملے ہیں جس کو پریمپٹلی ہم نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، اور الحمدللہ وہ نقصان نہیں ہوا. تو ہر طرح کے میز جو ہیں اس کے اوپر لیے جا رہے ہیں. جی ایک اسپیشل میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے
कुछ दिन पहले ही पिछली कैबिनेट के अंदर एक हमने नई फोर्स भी इस हवाले से तरतीब दी है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को भी देखेगी। प्रोसिक्यूशन के महकमे को रिवैम्प किया जा रहा है। नए और बेहतर प्रोसिक्यूटर्स, ख़ास तौर पर जो क्रिमिनल मामलात हैं वो हों, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हों, या जो बच्चे और ट्रांसजेंडर्स हैं, जो हमारी मार्जिनलाइज सोसाइटी जिसको अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है, उनके ऊपर जो है वो मुकदमात को बाकायदा तौर पर स्पेशल केसेस के तौर पर देखा जा रहा है। और इन मुकदमात के अंदर मैं आपको यकीनन और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर अदालतें जो है उनको भी उतना सेंसिटाइज होना चाहिए कि किसी इफ़ एंड बट्स के चक्कर में किसी मुलज़म को जो है किसी तरह की रियायत ना मिले। ये जो है निशान इबरत बने ताकि दूसरों को भी पता चले कि इस मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है और कानून को वायलेट करने की सज़ा बहुत सख्त होती है। मैडम ये फरमाइएगा कि आपने भी एक बड़ा कामयाब फेस्टिवल किया, लेकिन एक शख्सियत ने आपके मतलब कहा कि आप मादर थिएटर हैं, क्या कहेंगे? मैं इस मौके पर तो ये बात नहीं करना चाहती। देखिए, सिर्फ इतनी बात है कि मुझे मादर थिएटर बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन काश कोई वालिद थिएटर उठता और वो जो है वो उठ के इन मामलात पे जो है वो तमाशबीनी की बजाय कोई अमली इक़दामात करता, तो फिर मुझे मादर थिएटर ना बनना पड़ता। ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैंने गुजारिश की कि जो स्पेशल यूनिट्स बनाए गए हैं या जो हम स्पेशल जो प्रोसिक्यूशन सेल्स बना रहे हैं इन मामलात को देखने के लिए, और मैंने जैसे कहा कि अदालतों को भी इस पे ज़ीरो टॉलरेंस शो करनी चाहिए कि जो भी लोग इन मुकदमात में मुलविस हो के गिरफ्तार हों उनको किसी भी कानूनी रियायत का मुस्तहिक नहीं होना चाहिए। दो सवाल है, एक ये है कि ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, बिल्कुल ज़ाहिर है इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्शन तो लेना चाहिए, आप कह रहे ले भी रहे हैं। क्या कोई मुनज़्ज़म गैंग काम कर रहा है, कोई खास ग्रुप है? एक कमेंट ये कर दीजिएगा। दूसरा अमन अमान से जुड़ा हुआ मामला है कि क्या पंजाब में जो कच्चे के डाकू हैं उनको इतनी एक्सेस हो गई है कि पंजाब गवर्नमेंट की तमाम चौकियों को, तमाम चीज़ों को पार करते हुए इस्लामाबाद से शहरी को अगवा करें और रहीम यार खान से वो बाजियाब हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो बातें की आपने। एक तो यकीनन ये ग्रोह है हमारे मुल्क के अंदर। हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी सोसाइटी में डेवलप हो गए हैं कि मज़हब के नाम के ऊपर इस्लाम का झंडा कहने को उठा कर किसी भी सादा लौ मुसलमान को जो है वो गुमराह किया जाता है, और फिर वो जो है वो बेचारे वो समझते हैं शायद ये इसको जहाद कहते हैं। हालांकि जहाद की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है हमारे मज़हब के अंदर, और जहाद रियासत के ख़िलाफ़ तो हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर कई दफ़ा फतवे भी आ चुके हैं। दूसरी जो कच्चे के डाकू की आपने बात की, देखिए कच्चे के डाकू वहाँ से उठ के नहीं आए। अब ये उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं जो पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ मौजूद थे, कैसे थे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कच्चे के जो पूरा इलाका है उसको मैंने पिछली दफ़ा जब गुजारिश की थी आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने, तो जितना हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वहाँ पर फैसिलिटेट किया है, नई चौकियाँ बनी हैं, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स दिए गए हैं, उनको नाइट विजन कैमरास दिए गए हैं, उनको वो असलहा जो दहशतगर्दों के पास था लेकिन निहत्ती पंजाब पुलिस उनसे लड़ा करती थी, वो तमाम इक्विपमेंट उनको फराहम किया गया। और हम बहुत सारे डाकुओं की कमर तोड़ चुके हैं। वो रिंद ग्रुप था गालिबन, वो भी उनकी भी जो है वो कमर टूट गई है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त बहुत करीब है जब ये इलाका इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ होगा। लेकिन पंजाब में जो दूसरी साइड से दूसरे सूबों से जो दहशतगर्द जो है वो पिकनिक मनाने के लिए इधर आते हैं, उनकी पिकनिक को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया जी।